محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات سامعین کرام، بزرگوں، عزیز اور بھائیوں، یہ درس حدیث کی 5ویں مجلس ہے۔ پچھلی مجالس کے اندر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کی زندگی میں زبان کا بہت بڑا رول ہے اور بہت بڑا کردار ہے۔ اور علماء کرام کے حوالے سے یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، جتنے بھاگ اور پارٹس ہیں، ان میں کے چند اعضاء وہ ہیں جن سے زیادہ تر گناہ صادر ہوتے ہیں، گناہ وجود میں آتے ہیں، اور ان میں بھی زبان ایک ایسا عضو ہے اور ایسا بھاگ ہے جس سے 15 طریقے کے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ وہ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، لعن طعن کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، رازوں کو کھولنا، رازوں کو افشا کرنا، غلط استہزاء اور مذاق کرنا بیجا، اور 14ویں نمبر پر گنوایا تھا کہ کسی دوگلے پن کی بات کرنا اور بیجا کسی کی تعریف کرنا، خاص طور پر فاسق، فاجر، کھلا گناہ کرتا ہو، اللہ رسول کی بغاوت کرتا ہو، ہم اور آپ برسر عام اس کی تعریف کریں، یہ زبان کا بہت بڑا کبیرہ اور گناہ ہے یہ۔ اور 15ویں نمبر پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، غلط فتویٰ دینا اور غلط مسئلہ بتانا۔ یہ 15 گناہ ایسے ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں، بہت بڑا رول ہے زبان کا۔ اس پر میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ زبان کا استعمال کیسے کریں۔ ایک روایت رہ گئی تھی زبان کی اہمیت اور حفاظت کے عنوان سے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور ان 15 گناہ میں سے ایک گناہ پر تفصیلی بات کی تھی، غیبت پر۔ غیبت کسے کہتے ہیں، کتنا سنگین گناہ ہے۔ آج ایک اور گناہ پر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے اللہ سے ہم مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، ورنہ سنتے سنتے کالے میں سے سفید آ گئے، قبر کے حوالے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہدایت کی راہ اگر مل گئی تو کامیابی ہے۔ زبان کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک بندہ فرائض کو پورا کرتے ہوئے 60 سال تک 60 سال تک نفل عبادتیں کرتا رہے، اور ان عبادتوں پر جو درجہ اور نیکیاں اللہ کے یہاں اسے ملے گی، خاموش رہنے والے کو اللہ اتنا درجہ اور اتنی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ خاموش رہنا اتنی بڑی عبادت ہے، اس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا۔ خاموش رہنا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، عمران بن حسین کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں 60 سال تک نفل عبادت کرنے والے کو جو اللہ ثواب دیں گے، جو درجہ اللہ عطا کریں گے، خاموش رہنے والے کو اللہ اتنا درجہ اور اتنی اللہ تعالیٰ ان کے یہاں نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے خاموش رہنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔
آج جس گناہ پر آپ کی خدمت میں بات عرض کرنی ہے وہ گناہ ہے جھوٹ بولنا. ہماری مارکیٹیں، ہماری مجلسیں، ہمارے اخبارات، ہمارے میڈیا آج اس سے بھرے پڑے ہیں. جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے وہ اتنا ماہر سمجھا جاتا ہے، ہوشیار سمجھا جاتا ہے، چالاک سمجھا جاتا ہے. سچ کو جھوٹ کر دکھانا، جھوٹ کو سچ کر دکھانا، جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے. اتنا بولا جا رہا ہے، اتنا بولا جا رہا ہے کہ آج دنیا کے سامنے یہ جھوٹ جو ہے یہ سچ ہونے لگا ہے. بہت بڑا زبان کا یہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے. اب جھوٹ کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. ہر چھوٹا بڑا پڑھا لکھا ان پڑھ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں. لیکن سمجھانا مجھے آپ کی خدمت میں یہ ہے، اور مجھے بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے جیسے عام حالات میں چند چیزوں کو سمجھ لیا یہ جھوٹ ہے، اس کے علاوہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارا. جس چیز کا علم نہ ہو، جس چیز کا علم نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے اس کو بیان کر دینا. مجھے پتہ ہی نہیں کسی بات کا اور کسی کے سامنے میں نے وہ بات کھول دی اور بتا دی اور میں نے اس کو بیان کر دیا، علماء نے لکھا ہے بہت بڑا جھوٹ ہے یہ. قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کو تم بیان نہ کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اللہ کانوں سے بھی سوال کریں گے، آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، ہاں ہر چیز سے پوچھا جائے گا. زبان سے بھی اللہ پوچھیں گے بتا کیا کارگزاری ہے. ہمارے جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے. جس کا علم نہیں ہے اس کو بیان کرنا. اس لیے علماء نے لکھا ہے جھوٹ کے باب میں ہمیں بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور عام طور پر ہم جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ ایک ذہن میں تصور اور خیال یہ ہو گیا ہے کہ کس کو معلوم ہے، کس کو پتا ہے میں نے جھوٹ بول دیا. اور آج موبائل کی دنیا نے جھوٹ کو بہت آسان کر دیا ہے. خاص کر جس کے پاس پیسہ نکلتا ہو نا، قرض دار، ہاں جب قرض خواہ اس سے مطالبہ کرتا ہے اور موبائل سے بات کرتا ہے تو اس کے لیے تو سب کہنا آسان ہے. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ اس عنوان پر آپ کی خدمت میں بات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. بھرے بازار میں ہے، سامنے کال ریسیو کر رہا ہے، وہ مطالبہ کر رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ میں تو اسپتال میں ایڈمٹ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم خود بیماری کو دعوت دے رہے ہیں. میں حاضر نہیں ہوں، میں شہر سے باہر ہوں. جھوٹ اس لیے ہم سے سرزد ہوتا ہے، جھوٹ کا ارتکاب اس لیے ہو رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کیا معلوم اسے. لیکن آج دنیا نے اور آج کی ترقی یافتہ دنیا نے اس کو ثابت کر دیا. اگر میرا اور آپ کا یہ تصور ہو، ہم اس جماعت خانے میں بیٹھے ہیں، اگر یہاں کیمرے لگے ہوں، ہم میں سے کون جرت کرے گا غلط کہنے کی، غلط بولنے کی، غلط کام کرنے کی؟ کوئی جرت نہیں کرے گا. جگہ جگہ لگا ہے نا کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے آپ نظر میں ہیں، چوکس رہنا. یہ تو آج کی دنیا نے بتایا اور اس کی ایجاد آج ہوئی 1450 سال پہلے. میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آخری کتاب، اللہ کا آخری پیغام جسے قرآن مجید اور فرقان حمید کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اپنے کلام میں فرما دیا تھا، اے دنیا کے انسانوں، دو گواہ اور دو نگراں، دو چوکس نگراں تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. جو زبان سے تم بات نکالتے ہو، جو لفظ نکالتے ہو، فوراً وہ محفوظ کر لیتا ہے. وہ بہت دونوں ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہماری نظر یہاں ہو، یہ کیمروں پر نہ ہو، میری نظر یہاں ہو، آپ کی نظر یہاں ہو،
کیا یہ دونوں میری ساری چیزیں حرکتیں نکلا فوراً اس نے محفوظ کر لیا, سیو کر لیا, اور اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے, آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہاں اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہماری نظر کہ میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک نے ماں کے گود میں آتے ہی یہ دونوں فرشتوں کو لگا دیا ہے. وہ سب دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. یہ تصور انسان کو اگر اللہ مقدر فرما دے, نصیب فرما دے, تو پھر جھوٹ سے انسان بچ جائے. اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ سارے گناہوں کی جڑ جس کو بتایا حدیث پاک میں, سارے گناہوں کی بنیاد جھوٹ ہے. آج دنیا میں نقلی مال جو سپلائی ہو رہا ہے, فروخت ہو رہا ہے, اس میں جھوٹ ہے. آدمی نقل کو اصل کر کے بتاتا ہے اور بولتا ہے یہی اوریجنل ہے, یہی اوریجنل ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہم بزنس مین اور کاروباروں کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے, انسانیت کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. مسلمان اور اس کی زبان سے جھوٹ نکلے. مسلمان اللہ کو سچ کہنے, سچا کہنے والا, اللہ کے نبی کو سچا کہنے والا, اللہ کے قرآن کو سچا کہنے والا, اور اس کی زبان سے جھوٹ نکلے. ایک روایت میں میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہت سارے گناہ کے بارے میں, مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ تو کہ ہاں زنا کر سکتا ہے, اس سے زنا ہوگا. چوری کرے گا؟ تو کہ ہاں چوری کرے گا مسلمان, اس سے چوری ہوگی. سب گناہ گنواتے گنواتے مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد ہوا, مسلمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے. اسلام کی بنیاد صداقت پر ہے, اسلام کی بنیاد حقانیت پر ہے. اسلام سچا, اسلام کے ماننے والے سچے, اور اسلام کا بولنے والے بھی سچے ہوتے ہیں. اس لیے بہت بڑی بنیادیں ہیں یہ جھوٹ کہ جس پر ہمیں اس وقت کنٹرول کی ضرورت ہے. یہ جھوٹ کیا ہے پتہ ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ. سچ جو ہے نا, سچ انسان کو سیدھے راستے کی, اللہ کی اطاعت کی, اللہ کی فرما برداری کی رہنمائی کرتا ہے. سچ جو ہے اللہ کی اطاعت پر چلاتا ہے, اللہ کی فرما برداری پر چلاتا ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور اللہ کی اطاعت کرنے والا جنت میں پہنچ کر رہے گا. سچ کے ذریعے سے جنت میں پہنچا جائے گا. پھر آگے ارشاد فرمایا, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. آدمی سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے رجسٹر میں, اللہ کے دفتر میں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے. آگے عرض کر رہا ہوں صدیق کا درجہ کتنا اونچا ہے, آگے عرض کر رہا ہوں. اور اللہ کے یہاں جو صدیق لکھ دیا گیا, اس کا مطلب علماء نے کیا لکھا ہے وہ عرض کروں گا. یقین مانیں علماء نے کتنے کتنے فوائد لکھے ہیں سچائی پر. پھر جھوٹ سے ہمیں نفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. کہاں سچ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. آگے فرمایا, وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ اللہ کی نافرمانی, اللہ کی معصیت اور گناہ پر انسان کو چلاتا رہتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور فسق اور فجور اور جھوٹ جو ہے انسان کو جہنم میں پہنچا کر دم لے گا. اور ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے رجسٹر اور دفتر میں کذاب, مہا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. میرے شیخ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس مواعظ میں لکھا ہے, کیا مطلب ہے
کہ آدمی سچ بولتا ہے، سچ اطاعت اور فرما برداری پر انسان کو اتار دیتا ہے، اور سچائی اور فرما برداری جنت میں پہنچاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ اسے جہنم میں، کیا مطلب ہے؟ جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں، گناہ سے اللہ بچاتے رہتے ہیں، گناہ سے نفرت ہو جائے گی اس کے دل میں۔ کب؟ جب یہ سچ بولتا رہے گا اور جھوٹ بولتا رہے گا۔ تو کہا کہ جھوٹ بولنے سے جب اللہ کے رجسٹر میں کذاب لکھ دیا گیا تو گویا کہ اس کی زندگی سے اللہ نے اطاعت، فرما برداری اور نیک کام کرنے کی توفیق کو اللہ نے چھین لیا، سلب کر لیا۔ اللہ جب چھین لے، نیکی کی توفیق اللہ اٹھا لے، تو ہم کہاں نیکی کر سکتے ہیں؟ یہ تو اسی کا فضل ہے کہ ہم نیکی پر آ رہے ہیں، نمازوں کے لیے آ رہے ہیں، اس کا نام لے رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ اسی کا فضل ہے، یہ اسی کا کرم ہے، ورنہ ایک اللہ کہنے کے ہم محتاج ہیں۔ ٹرائی کر لینا کبھی، تسبیح جیب میں ہوگی، مسجد میں ہوں گے، آپ کا ارادہ بھی ہوگا میں تسبیح پڑھوں، لیکن توفیق نہیں ملے گی، پتہ یہ چلا وہاں سے توفیق نہیں مل رہی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بنیادی بات بتا دی، نیکی کا سیرہ بتا دیا، نیکی کی لگام بتا دی، نیکی کا راستہ بتا دیا۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، سچ بولنا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ایسا عمل ہے کہ سارے گناہوں کو یہ چھڑوا دے گا، سارے گناہ۔ زینا اگر انسان کرتا ہے، عادت پڑی ہے، اللہ زینا سے بچا دے گا۔ شرابی ہے، شراب کی لت پڑی ہے، شراب کا عادی بن چکا ہے، اللہ شراب سے اس کی حفاظت کر لے گا۔ چور ہے، چوری کرتا ہے، اللہ چوری سے اس کی حفاظت کر دے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا اور سچ بولنا، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس سے چھڑوائے گا۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے 4 گناہ کا عادی بن چکا ہوں، شراب نوشی، زنا کاری اور چوری، اور چوتھے نمبر پر فرمایا جھوٹ کا میں عادی بن چکا ہوں۔ لیکن یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 گناہ ایک ساتھ نہیں چھوٹ سکتے، بہت میرے لیے مشکل ہے، آپ مجھے بتائیے، کوئی رہبری فرمائیے، قربان جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ایسا حکیم، ایسا مصلح، ایسا ریفارمر، ایسا امت کے لیے غم کھانے والا، امت کی رہبری کرنے والا، سیدنا آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک کوئی دنیا میں ایسا انسان آیا نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کر سکے۔ آپ نے فرمایا 4 گناہ نہیں چھوٹ سکتے، ایک گناہ چھوڑ دے۔ کہا یا نبی اللہ کون سا گناہ چھوڑوں؟ کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں ہے، وہ بندہ گیا اپنے مقام پر، جب شام ہوئی، عام طور پر شراب، زنا اور چوری عام طور پر رات کے وقت میں لوگ زیادہ کرتے ہیں، دن میں بھی شراب پینے والے پیتے ہیں، لیکن چوری کرنا اور زنا کاری، بدکاری عام طور پر یہ گناہ رات میں ہوتے ہیں۔ شام جیسے ہی ڈھلی، دل میں داہیہ پیدا ہوا، شراب کا عادی بغیر شراب کے نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہم بیڑی اور سگریٹ کے جو عادی ہیں، رمضان میں افطار کا انتظار کرتے ہیں، کھجور کے بعد فوراً دوسرے نمبر پر، اور اللہ خیر کرے، اللہ سمجھ عطا فرمائے، بہت سارے یوں کہنے والے کیا کہتے ہیں، بیڑی جنت کی سیڑھی، جنت کی تو نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک نشہ ہے، ایک طرح سے ناپسندیدہ ہے۔ کہا بیڑی کی بدبو اگر آتی ہو مسجد میں بغیر منہ کو صاف کیے ہو یہ مت آؤ، اس لیے کہ رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ بہرحال تو رات جب ڈھلی اور سورج جب غروب ہوا، شراب کا نشہ سوار ہوا، ارادہ کیا لاؤ میں شراب پینے جاؤں، فوراً قدم ڈگمگانے لگے۔ کہا کہ شراب پیوں گا، صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہوگی، آقا پوچھیں گے شراب پی تھی؟ اگر ہاں کہتا ہوں تو شراب کی سزا ملے گی، اگر جھوٹ بولتا ہوں تو آقا سے جو وعدہ کیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، چلو میں شراب نہیں پیوں گا۔ پھر رات ڈھلی، زنا، بدکاری جس کی عادت اور لت پڑی ہوئی تھی، بے چین ہوا،
کہا زنا کے لیے جاؤں میں. قدم اٹھے, پھر لڑکھڑائے, کہا کہ اگر زنا کرتا ہوں اور پھر آقا کی مجلس میں حاضری ہوگی, پوچھا جائے گا, اگر ہاں کہتا ہوں تو مجھے سنگسار کیا جائے گا. زنا کی سزا اسلام میں یہ ہے, زنا کی سزا یہ ہے, شادی شدہ ہو, بڑے مجمع کے اندر میدان میں گڈھا کھود دیا جائے, چاروں طرف سے پتھر مارے جائے, اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے, جس کو سنگسار کہتے ہیں. کا سنگسار کیا جائے گا, میں تو برداشت نہیں کر پاؤں گا, اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں. پھر رات ڈھلی, لاؤ چوری کروں. کہا کہ چوری کروں گا, آقا پوچھیں گے, ہاں کہوں گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسلام میں ہاتھ کاٹنا اس کی سزا ہے. اور جھوٹ بولتا ہوں تو وعدہ ٹوٹے گا. تینوں گناہ سے, جھوٹ سے پرہیز کرنے کی وجہ سے, آقا سے جو وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا, اس پر عمل کرنے کی وجہ سے 3 بڑے بڑے گناہ سے اللہ نے محفوظ کر دیے. اس لیے علماء نے لکھا ہے, آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, جس اللہ کے بندے کو 2 چیزیں مل گئی, دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی مل گئی, وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ صدق مقال, پہلے بولو رزق حلال, حلال روزی مل گئی, دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی. رزق حلال اور صدق مقال, اللہ سے دعا کرنا, الہ العالمین مجھے حلال روزی عطا فرمانا, غیب سے انتظام کرنا اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دینا. رزق حلال اور صدق مقال, سچ بولنا مل گیا, رزق حلال مل گیا, دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی. اور رزق حلال میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے, یہ آپ کو بھلائی اور نیکی کی طرف لے جائے گا. میرے شیخ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کا میں نے ایک واقعہ مفتی محمود باڈولی سے سنا, وہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں, اور آئندہ مجلس میں اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ ہمارا سفر کینیڈا کا ہونے والا تھا, ہم نے کینیڈا ایمباسی کے اندر دہلی میں اپنی ساری فائل جمع کروائی. ایک ایجنٹ کے ذریعے سے ہم نے سارے کاغذات جمع کروائے تھے. تو ایجنٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو ایمباسی سے جب کال آئے تو اس سے 8 دن پہلے آپ مجھ سے رابطہ کریں, جو تاریخ آپ کو دے اس سے 8 دن پہلے رابطہ کریں, اس کے بعد ایمباسی میں جائیں. مفتی محمود صاحب باڈولی, اللہ والے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ اور اسلام, جھوٹ اور مسلمان یہ آگ اور پانی کی طرح ہے, جمع نہیں ہو سکتے. آج بھی ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی کی زبان کے بول آپ سن لینا کہ تمہارا ورا کھٹو نہ کرے. ہائے ہائے, یہ میرے نبی کی تعلیم کا صدقہ ہے کہ بھرم ابھی بھی باقی ہے. برادران وطن یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کھٹو نہ کرے. بہرحال مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب کال آیا ایمباسی سے تو ہم نے 2 یا 3 دن کی تاریخ ہم کو دی تھی. ہم نے فوراً راجدھانی سے ٹکٹ بنایا, سورت سے ہم سوار ہوئے اور صبح 8 بجے ہم وہاں پہنچے دہلی. فوراً ہم نے اپنے ایجنٹ کو فون کیا کہ ہماری فائل جو آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دے دو, چونکہ ہمیں ایمباسی میں 10 یا 11 بجے کا وقت دیا تھا, 11 بجے ہمیں پہنچنا ہے, ایمباسی میں ہمارا وقت ہے, آپ فوراً ہمیں فائل یا تو ہم لینے کے لیے آئے یا ہمیں پہنچا دو. وہ غصے ہو گیا ایجنٹ, کہا کیوں آپ نے اطلاع نہیں کی, ہمیں جانکاری نہیں دی, آپ کو بتایا تھا 8 دن پہلے بتانا ہے, آپ تو عین وقت پر بتا رہے ہیں. تو مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں میں نے میرے شیخ سے, میرے استاد مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ سے کہا حضرت ایجنٹ تو بہت غصے ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فائل, تو کہ کیوں غصے ہو رہا ہے؟ کہا کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ 8 دن پہلے اطلاع دینا, جب آپ وہاں پہنچے اس سے پہلے 8 دن تک ہماری کلاسز آپ کو جوائن کرنی ہے, ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کیا سوالات ہوں گے اس میں کینیڈا جانے کے لیے اور اس کے کیا جواب دینے ہیں. تو مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ وہ ہمیں کیا سکھائے گا, ہمیں جس کام کے لیے جانا ہے وہی ہم جواب دیں گے, ہمیں وہ جھوٹ سکھائے گا, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جو ہمیں کرنا ہے اور کہنا ہے, جس مقصد کے لیے جانا ہے وہی ہم بتائیں گے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ان کو کہہ دو آپ فائل پہنچا دیں, ریجیکٹ ہوگا ریفیوز ہوگا یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا مقدر ہے, ہم جائیں گے لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے.
اور عام طور پر ایجنٹ جھوٹ سکھاتے ہیں. کیوں جانا ہے؟ ہم برطانیہ لندن میں ایک سفر میں گئے. صورت ہی کہ ایک اللہ والے کا ایک صاحب نے واقعہ سنایا. ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترے ہو, ہیتھرو ایئرپورٹ پر. انہیں پوچھا کہ بھائی آپ کیوں آئے ہو لندن میں؟ تو ان کو ان کے میزبان نے, اسپانسر نے یوں کہہ دیا تھا کہ آپ کہنا کہ میں ملاقات کے لیے آ رہا ہوں. اور حقیقت میں ملاقات کے لیے نہیں جا رہے تھے, وہ تو بیان کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تو یہاں بیان کے لیے آیا ہوں, دین کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے آیا ہوں. مجھے جو پوچھیں گے, جو ہوگا وہ جواب دوں گا. ہیتھرو ایئرپورٹ پر وہاں کے کیا نام ہے, کسٹم آفیسر نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ تاکہ میں اللہ کے دین کی بات پہنچانے کے لیے آیا ہوں, محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچانے, میں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں, میں اسکالر ہوں, اسپیچ دینے کے لیے آیا ہوں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے. کہا آپ واپس چلے جاؤ دوسری فلائٹ سے. کوئی بات نہیں, میں واپس پاسپورٹ لیا اور ان کا انتظام کیا, دوسرے دن یا دوسری فلائٹ سے واپس کر دیا. تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. اسلام پہنچانا, محمد الرسول اللہ کا فرمان پہنچانا اور ہم جھوٹ بولیں, یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ان سے فائل منگوا لو, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ویزا دینا ہو اس کی مرضی, ویزا نہ دینا ہو تب بھی اس کی مرضی, جھوٹ نہیں بولیں گے. مفتی محمود باڈولی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ہم ایمباسی میں پہنچے, ہمیں جو سوال کیے ہم نے سچ جواب دے دیے. انہوں نے اس دن کے بعد آج تک جتنے بھی اسٹیمپ لگائے ہیں ایک مرتبہ بھی ریفیوز اور ریجیکٹ نہیں کیا ہے. اس کے بعد 10 مرتبہ ہم نے امریکہ کا, کینیڈا کا, پناما کا, دنیا کے ملکوں کا سفر کیا. یہ سچ بولنے کا نتیجہ ہے. لیکن اس کے لیے دل گردہ چاہیے, ہاں آخرت سامنے چاہیے, اللہ کے یہاں حاضری کا استحضار چاہیے. اس لیے میرے بزرگوں اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں جھوٹ سے بچنے اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ بولنے کا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عادی بنا دے, سچ والی راہ پر اللہ چلائے, اور سچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں میرا اور آپ کا حشر فرمائے. جو حدیث میں آیا ہے, آخری بات عرض کر دوں کہ اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے, سچ بولنے والا اللہ کے رجسٹر میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. صدیق کیا ہے پتہ ہے؟ صدیقیت کیا ہے؟ نبوت کے بعد دنیا میں کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا, یاد رکھنا. کتنی بھی عبادت کر لے, کتنے بھی سجدے کر لے, قیامت کی صبح تک اب کوئی نبی نہیں بن سکتا. آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ اگر کوئی اللہ کے یہاں ہے تو صدیقیت کا درجہ ہے. نبوت کا درجہ پورا ہوتا ہے اور صدیقیت کا درجہ شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ مزید کچھ باتیں, صدیقیت کتنا اونچا درجہ ہے, اور اللہ کے یہاں اگر آپ کے اور میرے بارے میں یہ لکھ دیا گیا سچ بولنے کی بنیاد پر کہ یہ سچا بندہ ہے, اتنا لکھ دیا تو کتنا اونچا درجہ ملے گا. انشاءاللہ اسی عنوان اور موضوع پر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی مجلس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. جو باتیں کہی سنی اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا کریم گنہگار ہیں, ہماری زبان گناہوں سے آلودہ ہے. یہ تو تیرے نام پاک نام کی برکت ہے کہ اس گندی زبان سے تو توفیق دے رہا ہے. میرے اللہ آج تک ہمارے گناہ پر آپ ہی نے پردہ ڈالا ہے, آپ نے ستاری کی ہے. دنیا والے دیکھ کر یوں کہتے ہیں یہ نمازی ہے, دنیا والے دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ نیک آدمی ہے. میرے اللہ ہماری رات ہمارے دن آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. اے اللہ موت سے پہلے معاف کر دینا, موت سے پہلے معاف کر دینا, پکی سچی توبہ کے بعد موت دینا, پکی سچی توبہ کے بعد موت دینا. جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما, قرض میں ڈوبے ہیں ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, جیل خانوں میں ہے سلاخوں کے پیچھے اے اللہ مظلوم ہے مظلوم, بے گناہ ہے بے گناہ, بے گناہ ہے اے اللہ, ظالموں نے انہیں قید کر دیا ہے. اے اللہ یہ تیرے نام لیوا ہے, یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں, تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں.
اے اللہ، اللہ ان ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرما، ان ظالموں کو اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اگر ان ظالموں کے حق میں ہدایت تیری طرف سے مقدر نہیں ہے، ان کے دل پر تو نے مہر اور سکہ لگا دیا ہے، اللہ اللہ ایک ایک کو چن کر ختم فرما، اپنی زمین کو ان ظالموں سے پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ اللہ، جن کے بچے شادیوں کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، نیک جوڑ اور رشتے عطا فرما۔ اے اللہ، نکاحوں کی شکلیں پیدا فرما۔ میرے اللہ، اس بستی کے قبرستان میں اور ہماری اس مسجد میں تیرے بندے ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور تیری بندیاں قبرستانوں میں سو رہی ہے۔ اللہ اللہ کس حال میں ہے، رات کا سناٹا ہے، منومن مٹی کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، دوست و احباب بھی ہیں، ہمارے مصلیان بھی ہیں۔ اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند کر دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما دے۔ آج تک کی ضرورت اللہ آپ نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں۔ ہماری دنیا آخرت کی ضرورتیں ہم سے زیادہ اللہ آپ ہماری جانتے ہیں، جب بھی جہاں بھی پیش آئے اپنے خزانے سے ہماری ضرورت کو پورا فرما۔ میرے اللہ، ایمان کامل پر موت عطا فرما، اللہ ایمان کامل پر موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں تیرا نام لیتے لیتے موت عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو، اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا، متمنی متوقع ہیں، اللہ یہ مجمع تیرے نبی کی محبت میں آیا کرتا ہے، حدیث رسول سننے آیا کرتا ہے، اللہ آپ کو تو آپ کے نبی سے بڑی محبت ہے، اللہ یہ نبی کی آمد کا مہینہ ہے، نبی کی آمد کا مہینہ ہے، ان آنے والوں کی بھی جو ضرورت ہے اپنے خزانے سے پوری فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔